حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد اگر یہ اعلان ہوا نا کہ ساری دنیا کے لیے فیصلہ اور ہے، ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے رب بڑا مہربان ہے، عمر کو جنت دے گا۔ یہ میری امید ہے اپنے مالک سے، وہ بڑا کریم ہے، مجھے پتا ہے میرے اوپر بڑی رحمت کرتا ہے، مجھ سے میرا مالک بڑا پیار کرتا ہے، اس نے کہنا چل تو کمزور ہے سب سے تو جنت میں جانا۔ فرمایا جو بغیر حساب کے کہ جنت میں جائے گا، لگتا ہے میرے اوپر کرم کرے گا میں جاؤں گا، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر اتنا لگتا ہے، اس لیے کہ جتنا کریم ہے نا اتنا بے نیاز بھی ہے، تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نے دکھ سہنے۔ کہتے ہیں اس کی بے پرواہی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت میں اعلان ہوا نا سب جنت میں چلے گئے، ایک رکے اس کا حساب سخت ہے، اس سے باز پرس کرنی ہے، استفسار کرنا ہے، ایک رکے تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جسے روک لیا جائے گا کہ تو ٹھہر پہلے تیرا حساب لمبا ہے۔ امید بھی رج کے اور خوف بھی رج کے۔ کچھ لوگ صرف خوف کا شکار ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، کچھ نری امید ہی امید کی بات کرتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھرے، لوگوں کو نہ بتاتے پھریں گے، تو دل کا معاملہ اپنے آپ سے پوچھے، اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں، اپنا حساب خود کریں، اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں، اپنے سے گفتگو کریں۔ پر کیا کریں، ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے، اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے، گھر مکان گاڑی سٹیٹس آنا جانا سلام دعا کتنی ہے، یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہیں نیند ان کی کچی ہے۔ دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، نظریات بکھرے ہوئے ہیں، لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے، باتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں، ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں، کسی بات میں وزن نہیں، کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں۔ آپ یقین کریں سادے کپڑوں کے اندر بھی کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میرا لباس تھوڑا سا سستا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اپنے باطن میں خاص خصوصیات پیدا کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی قلبی کیفیات پر زیادہ توجہ کریں۔ زیادہ مجھے فوٹو شوٹو کھینچنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، مصروفیات زیادہ رہیں تو میں اس طرف نہیں آ سکا۔ ایک بچے نے مجھے، ایک دوست نے ایک دن بتایا کہ وہ تصویر کھینچنے کے بعد پھر اس پر کچھ کام ہوتا ہے تو فوٹو اور زیادہ سونی لگنے لگ جاتی۔ اس نے بات کرتی، میں نے سن لی، وہ بات کر کے گزر گیا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگا پریشانی ہے، میں نے کہا نہیں، کہنے لگا میں نے ایک سادی سی بات کی تھی، پتہ نہیں کوئی آپ تو کہیں کھو گئے، اس کے بعد میں نے دو چار باتیں کی ہیں پر آپ نے ہاں نہ ہی نہیں کی، توجہ نہیں کی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پتر تو آکھیا ہے فوٹو تے تھوڑی محنت ہو جائے تو سونی لگ جاندی، تو میں سوچن لگ پیا جے بندہ تھوڑی جی محنت دل تے بھی کر لے، تھوڑی جی محنت نہ دل تے کریے تے جے کدے وہ سونا ہو جائے نا، پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکو پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو دھولا ہے ٹکڑا دل دا۔ اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے، تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کرے، وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا، کچھ غلاظتیں، کچھ نفرتیں، کچھ قدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ تکبر، کچھ حسد، کچھ بددیانتیاں، کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں، آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل، بڑا سونا ہو جائے، بڑا حسین ہو جائے، یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی۔ بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالا مال کرتا ہے، اسے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انشراح صدر دیتا ہے، دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم نا بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت۔ بندہ مومن کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں، مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ وزاداری ہوتی ہے۔
اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے. ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے, اور معیار وہ قلب سے قائم ہوگا, وہ روح سے قائم ہوگا, وہ باطن سے قائم ہوگا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا, ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی, ایمان کا روپ تو نہیں ہوتا, وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا, ایک باطنی کیفیت ہے نا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ, اس کا معیار آپ ہی جانتے, کریم بتا دیجئے, بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو. اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے, تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں, حسد کر کے بھی غمگین نہیں, حرام کھا کے بھی غمگین نہیں, لوگوں کا دل توڑ کے بھی غمگین نہیں, کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں, بہت سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر, نادان سمجھ کر, احمق کہہ کر, جاہل کہہ کر, عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے, اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا. حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے. آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین. لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے, اس کی عزت اتار کے, اسے پریشان کر کے, جھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائیا میں نے 4, وہ تو نے گناہ کر کے تو بتا رہا ہے, کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے, چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے, یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے. میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے, اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو. تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے. وہ جو چبھ رہی ہے نا, مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے, کھٹکتی ہے, اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی, اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے. آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا, خرد کا جنوں. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, آپ جو چاہیں نام رکھیں, جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں, آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے, اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے, اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں, قلبی طور پر, روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر. میں دیکھتا ہوں آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے. ہمارے لہجے, ہمارا انداز, ہمارا طریقہ, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, اس کے اندر نا محبت نہیں. ہم نا لہجے الفت والے نہیں, مزاج محبت والا. کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں, ایک دیسی گل تو انہوں سنانے میں مزہ آئے گا. وہ ایک جگہ نا کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ, تو کسی شخص نے کسی سے کو لینی دینی تھی چیز, تو اس نے بات کی. تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے 0 سے شروع کروں, نیچے سے ریٹ دیتا ہے. اس نے کوئی بات کی, ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا ناراض ہو گیا, کہنے لگا تو کس طرح کا بندہ ہے, کنج دی گل کی تھی. اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی, وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا. اس نے تلخ لبو لہجہ, لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا, گریبان تامے گا. تو ہنس کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدر آندا ہے, گل تے پیار نال کر. وہ میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نا کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے. میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو, اس نے کمال بات. اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار, 2 گھڑیاں دا بہن ہے, ذرا پیار سے بات کر. کیا ہو گیا تجھے, ملنے آئے ہیں, غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو, جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے, ابھی الارم بجے گا, اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر. وہ بات تو پیار سے کر, وہ بول تو محبت کے ساتھ. سودا دینا بیچنا لینا الگ بات, وہ تو بولا تو ٹھیک کر, تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو, تیری گفتگو تو ٹھیک ہو. لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے, کیا بات ہے میرے کریم رسول کی. حضور نے بات کھول کر بیان کر دی, مشکات میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے
اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے۔ مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے۔ مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ حضور فرمانے لگے، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے، جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے، اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں۔ مومن جو ہے نا، مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو تلخی، مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا، ناراض رہنا، بے چین سا رہنا، ہر وقت شکوے کرنے، ناراض وقت گزارنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا، ہر وقت کوئی نیا شکوہ، کوئی نئی بات کھول کے رکھنا۔ اس سے نکل آؤ یار۔ پیار جو ہوتا ہے نا، وہ دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے، اس میں بڑا کیف ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے لہجوں سے تلخیوں کو نکالے۔ ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا، اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلاں درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب چلا جاؤں گا۔ کوئی شک نہیں، درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے معبود کے قریب جاؤں گا۔ کوئی شک نہیں، نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا۔ تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے۔ جہاد کرنے والا، عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، یہ سب حضور کے قریب ہے۔ پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے، یہ بخاری ہے، فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے، جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے، جس کی نیتیں، ارادے، لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے، میرا وہ پیارا بندہ ہے، وہ میرا محبوب ہے امتی۔ تو حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے۔ جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ تیز لوگوں کا دور ہے، چالاک لوگوں کا دور۔ لوگ ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ چالاک مزاج، تیز طبیعت۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے، اور بڑے بڑے بھولے بندے، سیدھے سادے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے۔ لو سنو، ترمذی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، وہ بھولا بھالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں۔ مومن بھولا بھالا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے۔ یہ جو تیزیاں ہیں نا، انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے، انسان کا تدبر والا ہونا، فہم و فراست والا ہونا اور بات، لیکن چلاک ہونا، مکار ہونا، شیشے میں اتارنا، لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر، محبت سے قابو کر۔ بڑی خوبصورت حدیث، بڑی، بخاری شریف میں موجود ہے، اور صاحب عمدۃ القاری حضرت مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی یہ حدیث ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں چوم لیتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا، وہ بینا نہیں ہے، نابینا ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں، لیکن اس نے زندگی بھر صبر کیا، اس نے زندگی بھر صبر کیا، صبح قیامت وہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، بیچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا، نہ بیٹا، نہ باپ دیکھ سکا، نہ ماں، یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا، تم بتاؤ اس کا اجر کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جنت کا اعلیٰ درجہ دے دے، اللہ اسے بے حساب بخش دے، یا اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ اس کو نواز دے۔
اور آپ فرماتے اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے صبر کیا ہے، اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ فرمایا جو اندھا و نابینا ہو اور پھر وہ صبر کرے اور استقامت کے ساتھ رہے، شکوہ نہ کرے، گلہ نہ کرے، فرمایا قیامت میں لوگ جنت کے نظارے کریں گے اور یہ اللہ کا دیدار کرے گا، اس کو رب کریم کے جلوے دکھائے جائیں گے، اس لیے کہ یہ صابر رہا، یہ شاکر رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پہ راضی رہا، یہ رب کائنات کی دی ہوئی آزمائشوں پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 18 سال جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، اونٹ اتنے تھے کہ گنے نہیں جاتے تھے، گائیں اتنی تھی کہ شمار نہیں کی جاتی تھی، بکریاں اتنی تھیں کہ شاید کوئی ایسی حویلی موجود نہ ہو جہاں ان کو سنبھالا جا سکے۔ فرشتے کہنے لگے مولا تو کہتا ہے تیرا یار ہے اور وہ تو مال کے اندر لگا ہوا ہے، وہ تو اعلیٰ قسم کے مکانات میں جائیدادوں میں 7 بیٹے ہیں اور جوان بیٹے ہیں، وہ تو ہر وقت بچوں سے پیار کرتا رہتا، تو کہتا میرا یار ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ میرا یار ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، تم کہتے ہو تو آزمائش کر لیتے ہیں، یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال لگاں دے لگ، آزمائش کر لیتے ہیں۔ آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام کی فصلوں کو آگ لگ گئی، فصلیں ساری اجڑ گئی، جانوروں کو بیماری آئی تو ایک ہی دن میں سارے اونٹ مر گئے، 2 دن گزرے تو ساری گائیں ساری مر گئی، بکریاں بھی ایک بیماری کا شکار ہو گئی۔ جناب ایوب اور آپ کی زوجہ گھر سے باہر نکلے تو زلزلہ آیا، ایک ہی دن میں 7 بیٹے، ایک ہی دن میں وارث شاہ مانگ کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثا کر کے مار دئی، 7 بیٹے ایک ہی دن میں۔ ابھی صدمہ سر پہ تھا کہ رب نے بیمار کر دیا، پورے وجود پر پھنسیاں، پھوڑے، تکلیفیں۔ حضرت ایوب کی زوجہ آپ کی خدمت میں آئیں، کہنے لگی اے ایوب دعا کرو، آپ پیغمبر ہیں، آپ کے منہ سے تو لفظ نکلتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، آپ دعا کرو۔ کہنے لگے یہ بتا شفا کتنا عرصہ رہی ہے، مال کتنا عرصہ رہا ہے، یہ بتا میرے پاس اولاد کتنا عرصہ رہی ہے۔ کہنے لگی 18 سال۔ کہنے لگے 18 سال اس کا فضل کرم احسان رہا ہے، اب ذرا مجھے 18 سال تکلیف میں رہ لینے دے، پھر دعا بھی کر لوں گا، پہلے مجھے 18 سال گزار لینے دے نا، جتنا وقت اس نے مجھے آسانی میں دیا ہے اتنا ذرا تکلیف تو بھئی، سکھ آئے تو خوشی خوشی، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، دکھ آئے تو شکوہ شروع کر دیا، صبر ہی نہیں کیا، ٹھہرا ہی نہیں، کہا مجھے 18 سال ذرا گزار لینے دے، اس کے بعد دعا کر لوں گا۔ کہنے لگی دعا کرنے میں کیا حرج ہے، دعا کر دیں۔ کہنے لگے دعا کر کے کیا کروں، رب سے عرض کریں کہ شفا دے دے۔ تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا ایوب بیمار ہے، اس کو خبر نہیں کہ ایوب بیمار ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں، اس کو نہیں خبر بیمار ہے، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا۔ 18 سال گزرے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18واں سال چڑھا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، وہی فرشتے بارگاہ خدا بندی میں کہنے لگے یا اللہ ہم جان گئے ہیں واقعی تیرا پکا یار ہے، اس قابل ہے کہ یار بنایا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے، شفا ہو گئی۔ ایک عرصہ گزرا تو آپ کی زوجہ ایک دن آپ سے پوچھنے لگی ایوب وہ دکھ اچھے تھے یا یہ سکھ اچھے ہیں، وہ دکھ اچھے تھے یا سکھ؟ آپ فرمانے لگے دل تو سارے ہی اللہ کے ہیں، پر اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ ہی اچھے تھے، اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ اچھے تھے، صبر کرتا تھا، کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا، دکھ تھے تو بارگاہ خدا بندی میں جاتا تھا تو آنسو بھی بہہ جاتے تھے، تکلیفیں تھی تو سجدہ کرتا تھا تو مصلی بھیگ جاتا تھا، درد تھا ہاتھ اٹھاتا تھا تو داڑھی پہ آنسو گرتے تھے۔ جب سے سکھ آئے ہیں آنسو ہی خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دکھ ہے تو درد ہے، دکھ ہے تو سوز ہے، دکھ ہے تو انسان کے دل کے اندر تڑپ ہے۔ فرمایا مجھے تو لگتا ہے اصل اللہ کا بندہ وہی ہے کہ اللہ اسے مصیبت پہ رکھے اور وہ خدا سے صبر کر کر کے اجر حاصل کرتا رہے،
صبر کرنا اور مصیبتوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرانا۔ عزیز دوستو، صبر کے معنی رک جانے کے ہیں۔ مفردات میں امام راغب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے رک جانا، اور 3 درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا۔ 3 درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا۔ حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے پہ صبر کرے۔ ہمارے نزدیک صبر صرف اتنی بات ہے کہ مصیبت آئی تو صبر کرنا، حالانکہ یہ صبر کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ مصیبت پہ صبر کرنا تیسرے درجے کا صبر ہے۔ سب سے پہلا صبر یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، شہوت چھوڑ دے، رزق حرام سامنے موجود ہو چھوڑ دے، بری نظر کرنے کے مواقع موجود ہوں لیکن اللہ سے ڈر جائے، گناہ کرنے کا موقع میسر آئے لیکن باز آ جائے، صبر کر جائے، نفسانی خواہشات بھی ہوں، نفس چاہتا بھی ہو، طاقتیں بھی موجود ہوں، پھر بھی رک جائے، تو یہ صبر کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ پہلا درجہ ہے گناہ چھوڑنا، اور صبر کا دوسرا درجہ ہے نیکی کرنا، نیکی پر استقامت اختیار کرنا۔ سردی کا موسم ہے، بستر گرم ہے، اٹھیں گے تو بستر چھوڑنا پڑے گا، وضو کریں گے تو ٹھنڈ لگے گی، مسجد جائیں گے تو ٹھنڈی ہوا چھوئے گی۔ اب بڑا مشکل ہے مسجد جانا، لیکن اس نے صبر کیا، بستر چھوڑ دیا، وضو کر لیا، مسجد چلا گیا، تو یہ نیکی پر اس نے صبر کیا۔ بڑا مشکل کام ہے، رمضان کا مہینہ ہو، سحری کی ہو، نیند بڑی آ رہی ہو، پنکھا چل رہا ہو، بستر بچھا ہو، لیکن چھوڑ چھاڑ کے حسین مہرج حال درس سننے چلے آنا۔ نیکی پر صبر کرنا اور استقامت کے ساتھ صبر کرنا، گرمی کے موسم میں بیٹھ کر کے خدا رسول کی رضا کے لیے آنا، تو نیکی کے کاموں پر صبر کرنا یہ دوسرے درجے کا صبر ہے۔ اور اللہ نے کوئی مصیبت ڈال دی، 2 قسم کے مصائب آتے ہیں انسانوں پر۔ ایک، کبھی ہم سے خطا ہو جاتی ہے، اور رب فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کی کوئی چھوٹی موٹی سزا دنیا میں ہی دے کے تمہیں آخرت کی سزا سے بچا لیتا ہوں، کوئی چھوٹی موٹی مشکل دنیا میں ڈال کے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں، سب پر تو سزا دیتا ہی نہیں، کچھ تمہارے گناہوں پر سزا دیتا ہوں۔ مصیبت آتی ہے، ایک انسان پر مصیبت وہ آتی ہے جو اس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ آتی ہے جب اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، خوف دے کر، جانوں مالوں پھلوں کی کمی دے کر، اور اگر تم نے صبر کیا تو میرے محبوب انہیں جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ 2 قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک میرے دوستو وہ مصیبت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے آتی ہے۔ ہم گناہگاروں پر جو مصیبت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ہماری خطاؤں کی سزا ہوتی ہے، اور اگر کوئی نیک بیمار پڑ جائے تو اس کی اللہ آزمائش فرما رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ آزمائش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے۔ پھر ان مصیبتوں پر جو شخص صبر کرے، اپنے آپ کو روکے، جزا و فضا سے روکے، آہذاری سے روکے، شکوے شکایت سے روکے، رب فرماتا ہے اگر میری رضا پہ راضی ہو گیا تو ان اللہ مع الصابرین، باقی نیکیوں پر میں ثواب دیتا ہوں، اور جو کوئی صبر کرتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کا بن جایا کرتا ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں، صبر کرنے والے کی معیت میں ہو جاتا ہوں، صبر کرنے والے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ تو صبر کرنا صبر کمانا کیا ہے؟ ایک ہے بیٹا فوت ہوا، 10 دن جم کے روئے، چلائے چیخے، بڑا کچھ کیا، اور 10 دن کے بعد کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ جی صبر آ گیا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں آیا، یہ زخم صحیح ہو گیا ہے، اب آہستہ آہستہ زخم بھرنے لگا ہے،
یہ صبر نہیں، وقت ایک مرہم ہے، اب تو مرہم آ گیا ہے تیرے زخموں پر، یہ صبر نہیں۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ عین اس وقت جب مصیبت آئی، عین اس لمحے جب پتا چلا کہ جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا ہے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ ہی کی طرف رجوع کر گیا۔ عین مصیبت کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت مشکات میں موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، فرمایا انما صبرہم عند الصدمۃ الاولی، فرمایا صبر یہ ہے کہ عین صدمے کے وقت جس نے صبر کیا، عین صدمے کے وقت، عین مصیبت کے وقت، عین اس وقت جب اس پر دکھ کا پہاڑ آیا، عین اس وقت جس نے صبر کیا، وہ اصل صابر ہے۔ اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب خدا کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے، آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی، آپ کسی طرح بھی، بہت سے دوست آ کے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے، کیا کروں؟ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دے، کیا کریں؟ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، صبر کریں، دعا کریں۔ کچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسا ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے۔ رب آزمائش کرتا ہے، رب آزماتا ہے۔ جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، قیامت کا دن ہے، فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے تھے، اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھی، اس نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری تھی، تمہیں خبر ہے؟ یا اللہ ہم جانتے ہیں، بڑا صابر ہے، بڑا صابر ہے، اس نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو طے کیا۔ رب فرماتا ہے جو اتنا صبر کرے میں اس کا نامہ اعمال ٹٹولوں، اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دو۔